اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یوں ہے کہ انسان کو وہی ملے گا، انسان کے نصیب میں وہی ہوگا جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو اس نے کوشش کی عنقریب وہ دیکھ لی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کوشش کی جو اس نے کی تھی اس کو اس کا مکمل بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بلا شبہ ہر چیز کی انتہا تیرے رب کے پاس ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ دنیا انتہا نہیں ہے، انتہا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اور وہ آخرت کی صورت میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے ذمے کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کا اسے پورا بدلہ ملے گا۔ اسے اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی محنت رائے گاہ نہ چلی جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ وقت جو میرے اور آپ کے پاس ہے یہ اسی کوشش کرنے کا وقت ہے، اور اس میں اگر کوشش کر لی گئی اور وہ کوشش اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی پر مبنی ہوئی تو ہمیں بہتری کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر یہ کوشش اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت پر ہوئی تو پھر ہمیں اس کا جو بھی بدلہ ہوگا وہ بھی پورا دیا جائے گا۔ تو کہنے کی بات صرف اتنی ہے کہ یہ دنیا ابتدا ہے، یہ انتہا نہیں ہے۔ اس کو انتہا سمجھ کے اس کے لیے تگ و دو نہ کی جائے، اسے سب کچھ سمجھ کے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہ روندا جائے۔ جو چھوٹے منافع ہیں، جو چھوٹے مفادات ہیں، تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، انا پرستیاں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ان کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے، بلکہ ان کو وہی اہمیت دی جائے جو ان کی بنتی ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے وہ اہمیت کیا ہوگی جب اس پوری کائنات کی اہمیت آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مسافر سفر کرنے والا سفر کرتا اگر تھک جاتا ہے تو وہ سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے جو تھوڑی دیر رکتا ہے، یہ دنیا ہے۔ جس کو ہم نے منزل سمجھا ہے اور جس کو ہم نے انتہا سمجھا ہے وہ ابتدا ہے، وہ منزل نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا کو، اس کی حقیقت کو جان کر اس آخرت کی تیاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہی دنائی ہے اور یہی سمجھداری ہے۔ میں پچھلے کچھ خطبات سے میں اس بات پہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ ہمیں جو اسلام کی مبادیات ہیں، جو دینی امور ہیں، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، وہ ہمیں آنی چاہیے۔ بیچ میں موضوعات آ جاتے ہیں تو میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ تو آج پھر وہی جو ہماری بات چل رہی تھی کہ ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہو جانے سے لے کے، یعنی اس کی آنکھ بند ہونے سے لے کے اس کی تدفین اور تدفین کے بعد کے جو احکامات ہیں اس کے متعلق جو ہماری بات تھی، میں آج اس کو پھر سے پہلے کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ تو ہماری بات پہنچی تھی کہ
غسل کرنے کا، غسل دینے کا، میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، اور یہ گزارش بھی کی تھی کہ غسل ہمیں دینا چاہیے، ہمیں خود دے لینا چاہیے، اور یہ پریکٹس ہمیں کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج 15-20 دن ہو گئے یا شاید اس سے زیادہ، وہ آپ میں سے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کتنے لوگوں کو یاد ہیں اور کتنے لوگوں کو یاد نہیں ہیں، نہیں معلوم۔ میں آپ بھائیوں میں سے اگر کسی سے پوچھوں تو آپ بتا سکیں گے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ میں پوچھ لوں؟ نہیں، میں نہ پوچھوں۔ تو حضرات گرامی قدر، گزارش یہ ہے کہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ دین سیکھنے اور سکھانے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی ہم باقاعدہ وقت نہیں دے پاتے تو بہر صورت جمعہ ہم پر فرض ہے، وہ ہم نے اس کے لیے آنا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ جب ہم جمعہ کے لیے تشریف لائیں، ایک تو یہ ہے کہ وقت پر تشریف لائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں تشریف فرما ہوں تو پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں اور اسے سمجھیں۔ تو بہر صورت غسل کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ کفن، میت کو جب کفن دیا جاتا ہے تو وہ شریعت اس کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات دیتی ہے، کفن کیسے دیا جانا چاہیے۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ مرد ہو یا خاتون، فوت ہونے والا مرد ہے یا خاتون ہے، اس کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، 3 کپڑوں میں، اور وہ سفید کپڑے ہوں تو زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے کہ وہ سفید کپڑے ہوں، 3 کپڑے ہوں گے۔ اگرچہ بعض احادیث ہیں جن میں خاتون کے لیے 5 کپڑوں کا ذکر ہے، اور ان احادیث میں سے وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو جب کفن دیا گیا تو راویہ کہتی ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفن کے کپڑے ہمیں دیتے گئے اور ہم ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہناتی گئی۔ تو اس میں جو ذکر ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں تہبند کا کپڑا دیا تو ہم نے وہ پہنا دیا، پھر آپ نے قمیض دی، ہم نے وہ پہنا دی، پھر دوپٹہ دیا تو ہم نے دوپٹہ پہنا دیا، اور پھر آخر میں 2 جس کو لفافے کہتے ہیں جو پورا لمبا کپڑا ہوتا ہے، پوری میت پر آ جاتا ہے، وہ دیے تو وہ پہنا دیے۔ لیکن اس حدیث کی سند جو ہے وہ درست نہیں ہے، سند اس کی ضعیف ہے، اس لیے علامہ زبیر زئی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اس حدیث کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ لیکن ایک اور شاہد ہے اس حدیث کا، اس کی سند تو ضعیف ہے، ایک اور شاہد ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم عام طور پہ خاتون میت جو ہوتی اسے 5 کپڑوں کا کفن دیا کرتی، اور سر ویسے ہی ڈھانپ دیتی جیسے زندہ خاتون کا سر ڈھانپا جاتا ہے۔ یہ اثر ایسا ہے، یہ شاہد ایسا ہے جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے درست کہا ہے۔ تو بہر صورت 5 کپڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون کے لیے اس کے کفن کے لیے 5 کپڑے بھی ہو سکتے ہیں اور 3 کپڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ علماء جن کی دلیل یہ ہے کہ 3 کپڑے ہونے چاہیے، ان کا خیال یہ ہے کہ مرد اور خاتون کا جو کفن ہے اور جو احکامات ہیں اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک ہی جیسا ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ احادیث سے صحیح طور پہ 3 ثابت ہیں تو 3 ہونے چاہیے۔ تو بہر صورت اگر 3 کپڑے ہوں گے تو 3 کپڑے مرد کا جو ہے وہ عمامہ نہیں ہوگا اور قمیض نہیں ہوگی، یعنی تہبند کپڑوں میں سے سب سے پہلے تہبند ہوگا جو مرد کو پہنایا جائے گا، اور جب یہ پہنایا جائے گا تو اس بات کا پورا خیال رکھا جائے گا کہ میت کی جو شرمگاہ ہے وہ پوری طرح ڈھکی ہوئی ہو، وہ یعنی اتنی ہی حفاظت کے ساتھ جتنی حفاظت کے ساتھ میں اور آپ آج زندہ کپڑے بدلتے ہیں اور تبدیل کرتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے، اسی حفاظت کے ساتھ میت کے کپڑوں کو تبدیل کیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا، تہبند پہنایا جائے گا، اور 2 لفافے یہ ہے کہ بڑا کپڑا، اتنا لمبا کپڑا جو میت کی جو طوالت ہے، جو میت کا قد ہے اس سے بھی بڑا کپڑا ہوتا ہے، اس کو پوری طرح پاؤں کی طرف سے تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے اور اسی طرح سر کی طرف سے چھوڑ کے پوری طرح لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ 2 کپڑے میت پر پوری طرح لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے خاتون کا
اور اسی طرح اگر خاتون ہے تو اس کے 3 کپڑے بھی یہی ہوں گے اگر وہ 3 ہیں. اگر 5 ہوں گے تو اس میں ایک قمیص کا کپڑا شامل ہو جائے گا اور ایک اس کا خاتون کا جو ہے وہ دوپٹہ اس میں شامل ہو جائے گا. تو یہ 5 کی صورت میں ہے. لیکن اگر کبھی کوئی ایسی صورت بنے کہ کپڑے موجود نہ ہوں, کفن کے لیے کپڑا میسر نہ ہو, تو ایک ہی کپڑا کفن کے طور پہ کفایت کر جاتا ہے. ایک ہی کپڑا, یعنی ایک لمبا کپڑا اگر ہے تو میت کو اس پہ لپیٹ دیا جائے یا میت کو اوپر ڈال دیا جائے تو وہ کفایت کر جاتا ہے. اور اس بات کی دلیل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ واقعہ ہے جس میں جب ان کو کفن دیا جانے لگا تو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی کپڑا تھا. جب ہم ان کو کفن دینے لگے تو ہمارے پاس ایک ہی کپڑا تھا, اور وہ کپڑا بھی ان کے قد کے برابر نہیں تھا, کپڑا بھی چھوٹا تھا. تو اگر ہم پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا, اور اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگا ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ مصعب کے سر کو ڈھانپ دیں اور جو پاؤں والی سائڈ ہے اس پر اذخر بوٹی گھاس اس کو رکھ دیں, یعنی بوٹی کے ساتھ ڈھانپ دیں. تو اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی ایک کپڑا بھی میسر نہ آئے, کبھی اگر کوئی ایسی جگہ ہو, ایسی صورت ہو کہ میت کو کفن دینے کے لیے ایک کپڑا بھی میسر نہیں ہے, تو میت کے جسم کو, میت کے تن کو ڈھانپنے کے لیے گھاس میسر ہو تو پورے جسم پر گھاس بھی ڈالی جا سکتی ہے. تو بات سنو, چونکہ اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے جو استطاعت کی بات کرتا ہے. جتنی آپ میں طاقت ہے, جتنی استطاعت ہے تو یہ احکامات ہیں, نہیں ہے تو یہ ہیں, اس کے نہیں ہیں تو یہ ہیں. تو بات سنو, کفن اس میں دہرا دیتا ہوں, کفن دیے جانے میں میت کے سطر کی حفاظت بہت ضروری ہے. سطر کو مکمل حفاظت کے ساتھ کفن دیا جائے گا, اور یہ کفن 3 کپڑے ہوں گے, مرد کے بھی عورت کے بھی, اور بعض روایات کے مطابق عورت کے 5 بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر کپڑے جو ہیں وہ میسر نہ ہوں کسی وجہ سے تو ایک کپڑے میں کفن دیا جا سکتا ہے, اور اگر ایک بھی میسر نہ ہو, اور اگر کوئی ایسی صورت بنے کہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کہ کوئی چارہ نہ ہو تو وہ بھی کفن ہو سکتا ہے. یعنی یہ صورتیں اضطراری اور مجبوری کی صورتیں ہیں. جب ہم کفن دیتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ تو ہے جو احادیث میں موجود ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے رواج میں موجود ہیں, جو ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کفن جب دیا جاتا ہے تو کچھ چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ میت کو کفن دینے کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ اوپر ایک چادر ڈالتے ہیں, اور اس چادر پر بسا اوقات تو کلمہ لکھا ہوتا ہے, اور بسا اوقات قرآن مجید کی دیگر آیات لکھی ہوتی ہیں, اور ہم سمجھتے ہی یہ ہیں کہ یہ کپڑا کفن کے ساتھ اگر میت کے ساتھ قبر میں چلا جائے گا تو اس سے میت کو فائدہ ہوگا. تو حضرات گرامی قدر, اس کپڑے کے اوپر لکھے ہوئے قرآن مجید سے میت کو فائدہ تب ہوگا جب اس بات کا ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا کہ اگر یہ عمل آپ کریں گے تو یہ عمل کرنے سے میت کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا بالکل نہیں بتایا, بالکل بھی نہیں بتایا. کوئی حدیث مبارکہ ایسی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جب آپ میت کو کفن دیں تو میت کے اوپر ایک چادر ڈال دیں, قرآن مجید جس پہ لکھا ہوا ہو اس کا میت کو فائدہ ہو جائے گا. نہیں فرمایا. صحابہ کرام کو کفن دیا جاتا رہا, کسی ایک صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے, کبھی بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ ایسا عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید لکھی ہوئی چادر کو ہم میت کے جسم پر ڈالتے ہیں تو یہ تو قرآن مجید کی توہین نہیں ہے. یعنی جسم کے ساتھ قرآن مجید کا لگنا, قرآن مجید کی آیات کا جسم کے ساتھ, جسم کے اوپر آنا, کیا یہ قرآن مجید کی توہین نہیں ہے؟ یعنی اگر آج نعوذ باللہ من ذالک کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن مجید کا لکھا ہوا کپڑا اس کو اپنا لباس بنا کے, مجھے بڑی محبت ہے قرآن مجید سے, میں لباس بنا کے رکھوں گا, میں وہی پہنا کروں گا, تو کیا اس بات کی اجازت آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے, اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے احترام کے منافی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت شدہ نہیں ہے, اور ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ نہ کرے,
وہ کرنے سے بجائے اس کے کہ میت کو فائدہ ہو، بجائے اس کے کہ کرنے والوں کو فائدہ ہو، اگر کرنے والوں کے لیے وہ گناہ کا باعث بن جائے تو یہ تو الٹا وبال ہے، مال بھی خرچ کیا اور گناہ بھی لیا۔ تو بہر صورت یہ جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کلمے کے بارے میں جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آغاز کے جو خطبات ہیں، جو جنازہ اور جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے جو مرنے والے لوگ ہیں جب وہ قریب المرگ ہوں تو انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کے آخری کلام، آخری بات جس کی مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یعنی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب ایک شخص قریب المرگ ہے۔ اور یہ کون کرے گا؟ کس کے کرنے سے یہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ اس کے اپنے کرنے سے۔ وہ خود کرے تو، وہ خود جب پڑھے گا تو، یعنی لوگ اگر قریب پڑھ رہے ہیں تو وہ اس لیے پڑھیں کہ یہ بھی پڑھنا شروع کر دے، ورنہ لوگوں کے پڑھنے سے یہ فضیلت مرنے والے کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو جب یہاں یہ نہیں ہوگی تو اوپر لکھا ہوا دینے سے کیسے ہوگی؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہے، اب دیکھیں یہ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیمار جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ ایک شخص مرتے وقت کیا کہے یہ بات موجود ہے۔ فوت ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں جو انگوٹھے جو ہیں وہ بند، یہ موجود ہے۔ ایک ایک چیز، غسل کیسے کرنا ہے ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، غسل کرنے کا پورا طریقہ ہے، کفن کیسے دینا ہے پورا طریقہ ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ ایسا عمل ہے جو بڑا محبوب عمل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا بھول گئے؟ تھا بڑا اچھا، کیونکہ ہم مسلمانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، ہمیں لگتا ہے کہ اس سے اجر ملے گا، لیکن رسول کریم بھول گئے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرات گرامی قدر، اس چیز کو لیے بغیر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں اس کو ہمیشہ تکرار سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ میرا اور آپ کا مسئلہ فرقہ ہے نہیں، یعنی یہ میرا اور آپ کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ نہیں میرا مسلک یہ نہیں ہے، یہ تو چونکہ دوسرے مسلک کا آدمی مجھے یہ بات بتاتا ہے لہٰذا میں تو یہ نہیں کرتا، میں تو بات مانوں گا اپنے مولوی صاحب کی۔ حضرات گرامی قدر، مولوی صاحب جو بھی ہیں آپ انہی کی بات مانیے، لیکن خدا را جب کوئی ایسی بات ہو تو ان سے اتنا تو پوچھئے کہ مولوی صاحب یہ جو بات آپ نے بتائی ہے یا جو ہم کرتے ہیں اس کی دلیل ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ کیا کسی صحابی کو اس طرح کفن دیا گیا تھا؟ کوئی عمل تو وہ بتائیں نا، کوئی چیز تو سامنے لائیں۔ اگر وہ لے آئیں اور صحیح سند سے ثابت ہو تو وہ دین ہے، وہ کوئی بھی مولوی صاحب بتائیں وہ دین ہے۔ اور اگر وہ نہ بتا سکے تو پھر کوئی بھی کہے، میں آپ سب سے کہوں تو بھی، کوئی اور کہے تو بھی، پھر غلط ہے، پھر وہ دین نہیں ہے۔ تو بات میری بات کی اہمیت نہیں ہے، بات کسی دیندار آدمی کی بات کی اہمیت نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت تو اس بات کی ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور یہ بتاتے وقت آپ کو بتانا چاہیے۔ اگر اشکال پیدا ہو جائے سامعین میں سے کسی کو تو اس کو آپ کو ثبوت بھی دے دینا چاہیے کہ یہ جو فرمان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا ہے یہ حدیث کی اس کتاب میں اس نمبر پر یا اس باب اور اس کتاب کے تحت موجود ہے، بتا دیں، تاکہ دین جو ہے وہ اپنے خالص اور اپنی شفافیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچے۔ تو بہر صورت یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے کفن دینے میں۔ ایک یہ تو ہے کفن کی بات۔ پھر جو قبر ہے، قبر بھی دو طرح سے بنائی جا سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں بنتی ہے شک کر کے، زمین کو ہم شک کرتے ہیں تو اس میں سیدھا جس کو ہم گڑھا کھودتے ہیں وہ کھود کے شگاف ڈالتے ہیں اور میت کو اس میں لٹا کے اوپر کچھ چیزیں سلیبز رکھ دیتے ہیں اور مٹی ڈال دیتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ، اور دوسرا طریقہ ہے لحد کا۔ لحد کا طریقہ یہ ہے کہ میت کی جتنی جسامت ہے، جتنا قد ہے، پہلے اتنا لمبا گڑھا کھودا جائے، اتنا لمبا گڑھا کھودنے کے بعد پھر قبلہ رخ کی طرف یوں کر کے ترچھا قبلہ رخ کی طرف، جس کو لحد کہتے ہیں، وہ گڑھا کھودا جائے، اور وہ جو دوسرا گڑھا ہے جو آپ نے قبلہ رخ کی طرف کھودا ہے، نیچے والا گڑھا، اس میں میت کو لٹایا جائے۔
اور یہ آپ صلی اللہ اور یہ سنت کے مطابق اور صحیح ترین جو طریقہ ہے، اگر زمین ایسی پکی ہو، زمین ایسی میسر ہو تو لحد کے ساتھ قبر بنانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی لحد کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے، جہاں زمین آپ کو میسر ایسی نہیں آتی، پکی زمین نہیں ہے، وہاں اگر ہمیں مجبوراً یہ بنانا پڑے تو یہ جو سیدھا گڑھا ہے یہ بنایا جا سکتا ہے، ورنہ لحد کے ساتھ جو ہے وہ قبر بنانی چاہیے۔ اور اس میں جب قبر ہم بناتے ہیں، قبر بنانے اور میت کو قبر میں لٹانے کے بعد، میں چونکہ بالعموم قبر کی بات کر رہا ہوں تو میں یہاں یہ بات بھی کر دیتا ہوں کہ قبر ایک ہاتھ، یہ ہاتھ ہے، ایک ہاتھ جس کو ایک بالشت بھی کہتے ہیں، قبر ایک ہاتھ سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے کہ قبر کو ایک ہاتھ سے اونچی رکھا جائے۔ بس اوقات ہم جب تدفین کرتے ہیں اپنے عزیزوں کی، اقربا کی، تو ہم میں سے بعض لوگوں کو شاید وہ صبر نہیں آ رہا ہوتا، ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ پوری طرح قبر بنی نہیں، انہیں اطمینان نہیں ہو رہا ہوتا، وہ جب تک پوری طرح مطلب دور سے ایک بڑی قبر نظر نہ آ رہی ہو تو ان کو لگتا ہے کہ قبر شاید اپنی پوری شکل میں نہیں پہنچی۔ تو بہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ ایک بالش سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہر صورت قبر کے دیگر جو احکام ہیں کہ قبر میں جو میت کی تدفین ہے وہ میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں۔ آپ جب کفن دے لیتے ہیں اور پھر جنازہ، اس کو جلدی قبرستان کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جنازے کو قبرستان کی طرف جلدی لے کے جائیں، اس میں بلا وجہ کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ قبر کی طرف جنازہ لے کے جاتے ہیں تو اس وقت کے کچھ اعمال ہیں، یعنی قبر کو ہم نے اٹھانا ہے، لوگ کندھا دیتے ہیں، ظاہر چارپائی پہ آپ لے کے جا رہے ہیں تو کندھے دیتے جا رہے ہیں، کندھا دینا جو ہے یہ اجر کا باعث ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جنازہ پڑھنا ایک پہاڑ کے برابر اس کی نیکی ہے اور تدفین بھی اتنا ہی اجر ہے، اگرچہ احادیث میں صراحت کے ساتھ کندھا دینے کا اجر موجود نہیں ہے، لیکن بعض وقت یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک مسلمان کا حق تھا ہم پر اور اس کی ہم ادائیگی کر رہے ہیں تو یہ اجر کا باعث ہے۔ لیکن جب ہم کندھا دیتے ہیں تو کندھا دیتے وقت ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ ہم کلمہ شہادت بولتے ہیں۔ یہ پھر وہی بات ہے جو میں نے پہلے کی، جب میت کے اوپر ہم چادر ڈالتے ہیں وہ بات اور یہ بات یہ قریب قریب برابر ہیں، یعنی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو یہ فائدہ مند چیز ہے۔ دیکھیے یہ فائدہ مند ہے، یہ فائدے کی چیز ہے، یہ پڑھ کے انسان اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بھی چیز ہے ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، ہر چیز ہر جگہ پر نہیں پڑھی جا سکتی، اس کی جتنی بھی فضیلت ہو۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے، نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ اگر ایک شخص سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اجر اس کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنے سے ملے گا، اس لیے کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہنے کا مقام اللہ اکبر ہے، سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی بڑی فضیلت والی آیت ہے، اگر کوئی شخص اس کو نماز میں پڑھنا شروع کر دے سورہ فاتحہ کی جگہ پہ تو آپ کی نماز غلط ہو جائے گی، آپ کی نماز ٹھیک نہیں رہے گی، باطل ہو جائے گی۔ تو ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، اس کو ادھر ہی رکھا جائے گا، اور وہ مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ جب جنازہ کو ہم لے کے چلتے ہیں اور جب ہم کندھا دیتے ہیں تو اس وقت یہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، میں جب مختلف چیزیں بتاتے ہوئے یہاں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہے، آپ میرے بھائی میرے بزرگ یہ بات سن رہے ہوتے ہیں، تو بھی اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں تو مان لینی چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات شاید ایسے نہیں ہے جیسے میں بتا رہا ہوں تو پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے پھر ان سے وہ حدیث مبارکہ لے لینی چاہیے اور وہ مجھے بھی بتا دینی چاہیے تاکہ میں اگلے خطبہ میں اپنی تصحیح کر سکوں کہ پچھلے خطبہ میں جو میں نے بات کی تھی وہ غلط تھی، مجھے اس کی دلیل مل گئی، مجھے اس کا مسنون عمل ہے، مجھے یہ سنت ہے، یہ مل گیا، تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو بہر صورت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کوئی شخص جنازہ لے جاتے ہوئے جب میت کو کندھا دے تو وہ
کلمہ شہادت بولے اور باقی لوگ لا الہ الا اللہ بولے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ناپسند جانتے تھے کہ جنازے کے وقت میں اونچی آواز سے بولا جائے۔ علامہ البانی اس روایت کے راویوں کو ثقہ راوی کہتے ہیں، یہ روایت ٹھیک ہے، درست ہے اپنی سند کے اعتبار سے، یعنی جنازہ جاتے ہوئے لوگوں کا آواز کو بلند کرنا کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون، ناپسند کرتے تھے، اچھا نہیں جانتے تھے، مکروہ خیال کرتے تھے، موجود ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تتبع الجنازۃ بصوت ولا نار، کہ جنازے کے پیچھے ایسے نہ چلو کہ آپ آوازیں بلند کرتے جاؤ اور آگ لے کے چلنا شروع ہو جاؤ، نہ آگ لے کے چلنا پیچھے درست ہے اور نہ آوازیں بلند کرنا درست ہے۔ یہ جو روایت ہے اس کے راوی، اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے بھی شواہد موجود ہیں جو اس کو تقویت دیتے ہیں۔ تو ایک بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ عبادات میں چیز کا ہونا ثابت ہونا چاہیے، اس بات ثابت ہونا چاہیے، وہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی یہ ثابت ہونا چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب آپ جنازے کے ساتھ جائیں تو کندھا دیتے وقت کلمہ شہادت بولیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام سے کے عمل سے یہ ثابت نہیں ہے کہ صحابہ اکرام یہ بتاتے ہوں کہ جب ہم کسی صحابی کا جنازہ لے کے جاتے تو ہم کندھا دیتے وقت یا بالعموم پیچھے چلتے وقت یہ تکبیر بلند کرتے یا ہم کلمہ شہادت بولتے، یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس عمل کے خلاف چیزیں موجود ہیں۔ تو جب یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اس بات کی شہادت نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے، اس عمل کے مسنون ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کے خلاف ثبوت موجود ہے، تو پھر مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیسے کر لیتے ہیں؟ دلیل ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نہیں، ثبوت کوئی نہیں، کیسے کر لیتے ہیں؟ اس پر غور کیجئے گا۔ میں اور آپ اور ہمیشہ، اور اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ آپ جب بھی دین کے معاملات، خاص طور پہ یہ جنازہ وغیرہ کے جو معاملات ہیں، اس میں جب آپ دیکھیں کہ کوئی عمل خلاف شرع ہوتا ہے تو اس کی نشاندہی تو کر دیں، لیکن اس کو لڑائی جھگڑے تک نہ لے کے جائیں۔ نشاندہی آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی تعزیت، وہ گھر جس گھر میں غم ہے وہاں ایسی صورت نہیں بننی چاہیے کہ آپ کسی خلاف سنت عمل کو بتاتے بتاتے وہاں ایک فتنہ کھڑا کر دیں، ایک لڑائی جھگڑے کے ان کے لیے دوہرا ایک اذیت بن جائے۔ دین بتائیں، نشاندہی کریں، لیکن بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، اور نشاندہی کریں، آپ کے ذمہ نشاندہی کرنا ہے۔ تو بعض صورت اس سلسلے میں جب میں اور آپ، میرے اور آپ کے عزیز و اقربا، میرے اور آپ کے دوست احباب جب ہم ان کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں یا کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل ہوتا ہے جب کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کی نشاندہی کرنی چاہیے اور خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور عمل ہے جس کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ جنازے کا، میت کا جو احترام ہے، اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ہیں کہ اگر میت آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے اور آپ موجود ہیں، تو ایک آپ نے فرمایا کہ اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، اگر تم دیکھو کہ جنازہ آ رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی میت کے احترام میں، جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ موجود ہے اجلسوا خالفوہم، کہ بیٹھ جاؤ اور یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی وہ کھڑے ہو جاتے تو تم نے کھڑے نہیں ہونا۔ تو بعض صورت دونوں احادیث موجود ہیں، علماء اور شارحین یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں احادیث کو ملا کے جو بات ثابت ہوتی ہے یا سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ میت کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کھڑا ہو لیا جائے تو بہتر ہے، نہ کھڑا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے کی اگلی بات یہ ہے کہ جب ہم جنازہ لے کے مسجد میں چلے جاتے ہیں یا ہم وہ جو جنازہ گاہ ہے وہاں چلے جاتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مسجد میں نماز جنازہ درست ہے، یہ خلاف سنت نہیں ہے، یہ صحیح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سہل اور سہیل دونوں کا جنازہ مسجد میں پڑا تھا. اور اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو صحابہ سے کہا کہ یہاں سے جب جنازہ لے کے گزرو تو مسجد میں لے کے آؤ تاکہ ہم بھی جنازہ پڑھ لیں. خواتین جنازہ پڑھ سکتی ہیں, وہ جنازے کے ساتھ چلنا ان کا ٹھیک نہیں ہے, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, لیکن جنازہ پڑھ سکتی ہیں اور جنازہ مسجد میں ہو سکتا ہے. تو بعض صورت جنازہ مسجد میں ہو یا جنازگاہ میں ہو, جب جنازہ کے آغاز میں مولوی صاحب جنازہ کے لیے آتے ہیں تو اس میں ایک وجہ تو ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ شامل ہو رہے ہوتے ہیں, لوگ آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے چونکہ تھوڑا سا ان کو وقت دینا مقصد ہوتا ہے, تو مولوی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بیٹھے ہیں اس وقت ایک کیفیت بھی ہے, لوگوں کے دل, ایک میت سامنے ہے, موت سامنے ہے, دل نرم ہے, تو اگر نصیحت کی جائے تو یہ نصیحت جو ہے وہ یہ مؤثر ہو سکتی ہے. وہ نصیحت کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے, یہ گنجائش کی حد تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کر کے ثابت نہیں ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ میت کو سامنے رکھ کے کوئی مولوی صاحب کھڑے ہوں اور باقاعدہ وہ خطبہ دیں. تو باقاعدہ خطبہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. لیکن تاخیر کی صورت میں اگر یہ سمجھا جائے کہ اس وقت کو یوں قیمتی بنا لیا جائے, یعنی اس کو ضروری نہ بنایا جائے کہ آپ نے جنازہ پڑھانے سے قبل باقاعدہ نصیحت کرنی ہے, اس کو اگر اس گنجائش کو نکالتے ہوئے کہ ابھی تاخیر ہے تو آپ اتنی دیر میں بات کر لیں, لوگوں کو ایک نصیحت کر دیں, تو اس حد تک یہ جائز ہے, ورنہ اس سے بچنا ہی اچھا ہے. نماز جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے, یعنی نماز جنازہ کی تکبیرات کتنی ہیں, اور دعائے استفتاح پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے جو ہم سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں, اور اگر کسی شخص کی نماز جنازہ رہ جاتی ہے یا وہ آیا 4 تکبیریں ہیں 2 ہو گئیں 2 رہ گئیں, تو اس کی قضا کیسے ہوگی, یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے آئندہ خطبہ میں اس کا ذکر کروں گا. اب چونکہ وقت ختم ہو گیا بلکہ 5 منٹ اوپر ہو گئے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آئندہ خطبہ میں اس کا ذکر اور پھر اس کے بعد کے جتنے احکامات ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.